آواز بلند کی تمہاری عمل ضائع ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک صحابی رسول سے جن کا نام ثابت بن قیس، ذرا آہستہ سننا، اونچا سنتے تھے، اونچا سنتے تھے، ذرا اونچا سنتے تھے، تو وہ شاید سمجھے کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی، زارو قطار رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ عاصم بن عدا پاس سے گزرے، کہا ثابت بن قیس کیا ہوا ہے، آج اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں لٹ گیا، میرے اعمال سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے، میں ہی وہ صحابی ہوں جو اونچا نبی کی بارگاہ میں بولا کرتا تھا، تو لہٰذا میرے عمل سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اب ثابت بن قیس گھر میں گئے، کمرہ بند کیا، زاروں قطار ہونے لگے اور گھر میں ایک گہرا مچ گیا۔ عاصم بن عدا میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آج آپ کا صحابی رسول وہ بڑا زر و قطار ہو رہا ہے، کہ اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، طلب کیا گیا، تو میرے آقا نے فرمایا، اما ان ترضى ان تعيش، کہ اے صحابی تجھے مبارک ہو، تیری زندگی قابل تعریف ہوگی، وتقتل شہیدا، دنیا سے تو ایسے نہیں جائے گا، اللہ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، وتدخل الجنہ، اور اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ایسا ہم کیا کرتے تھے جب ثابت بن قیس چلتے پھرتے تھے نا، یہ ذمہ داری سے جملے بولنے لگا ہوں، فرمایا کہ جب ثابت بن قیس دنیا میں چلتے تھے نا، گلی کوچے بازار میں گزرتے، لوگ کہتے، لوگوں جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو، جس نے جنتی دیکھنا ہے ثابت بن قیس کو دیکھنا، ثابت بن قیس کو دیکھنا، ثابت بن قیس کو وہ دیکھ لے۔ عزیزان گرامی، ثابت بن قیس، اس سے قابل تعریف زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ ادھر سے کوئی کہے جنتی ثابت بن قیس ہے، دوسرا کہے جنتی ثابت بن قیس ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے، لوگوں دنیا میں چلتا پھرتا تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو ثابت بن قیس کو دیکھو۔ اس سے قابل زندگی ہو سکتی ہے کہ یار دنیا میں لوگ کہیں یہ دیکھو جنتی ہے، یہ جنتی ہے، جسے مصطفیٰ نے کہا ہے، اس سے بڑا زندگی کیا ہو سکتی ہے قابل تعریف؟ پھر میرے مصطفیٰ کی پہلی بات سچی ہوئی، اب دوسری، مسلمہ بن قذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو سب سے آگے ثابت بن قیس تھے جو جنگ میں لڑنا شروع کیا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، پیچھے ہٹنے لگے، ثابت بن قیس نے کہا، مسلمانوں کیا ہوا ہے؟ اگر تعداد میں کم ہو لیکن ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے، آگے ہو اور ان کفار کو واسر جہنم۔ عزیزان گرامی، ثابت بن قیس سب سے آگے ہوئے اور شہید ہو گئے، کئی لوگوں کو واسر جہنم کر کے۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، تجھے مبارک، اللہ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو جنگ یمامہ کے اندر اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آل نبی اولاد رسول ہے، پھر سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا گیا، لیکن ثابت بن قیس کا اندازہ کریے، جب دنیا سے گئے تو خواب کے اندر کسی نے دیکھا، کہا ثابت بن قیس کیا حال ہے؟ کہا اللہ نے مجھے قبر میری نور کے ساتھ منور رکھی۔ اور میں ایک وصیت کرتا ہوں کہ جب میں جنگ میں لڑ رہا تھا، میرے ہتھیار تھے، وہ کفار نے اٹھا لیے اور فلاں جگہ پہ دبا دیے ہیں، تو خالد بن ولید سے کہو لشکر لے کر جائے، وہ ہتھیار لے اور وہ بیچ کر مجھ پر قرضہ ہے اتار دیا جائے۔ اب عزیزان گرامی توجہ، صبح میں خالد بن ولید نے لشکر لیا، جو آئیں جگہ بتائی، اسی جگہ پہ آزار آلات جو جنگی آزار تھے وہ پا لیے، وہاں سے وہ آلات لیے، بازار میں بیچے، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا پیارے ابوبکر صدیق، ثابت بن قیس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، ان پر یہ قرضہ ہے، یہ پیسے ہیں تو یہ قرضہ ان کا ادا کیا جائے، اور ان کے پاس ایک لونڈی تھے، اس کو بھی آزاد
خدمت کیا جائے. عزیزان گرامی، تاریخ میں زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں مرنے کے بعد جس کی وصیت پوری ہو. اگر وصیت پوری ہوئی ہے تو ثابت بن قیس کی پوری ہوئی. عزیزان گرامی، ادب مصطفیٰ، جس نے میرے مصطفیٰ کا ادب کر لیا تو میرے آقا نے رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. جس نے میرے مصطفیٰ کا ادب کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عظیم مقام عطا فرمائے گا. لہم مغفرۃ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. تو یہ میلاد مصطفیٰ سجانے کا مقصد ہم نے یہاں سے سبق لے کر جانا ہے کہ ہم نے ادب مصطفیٰ کرنا ہے. اگر ہم ادب مصطفیٰ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے انجام کیا ہونے والا ہے. ایک شخص تھا جس نے میرے مصطفیٰ کا ادب نہیں کیا. وہ ٹیڑھے منہ سے میرے مصطفیٰ کو آواز دیا کرتا. تو آقا نے فرمایا کن کذالک، کیسے ہو جائے. اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، جس کا نام ابو العاص ہے. منہ ٹیڑھا ہو گیا. عزیزان گرامی، ایک وہ شخص مسلمان ہوا، صحابی رسول ہوا اور کاتب وحی ہو گیا. اور اس نے کہا کہ جو میں مصطفیٰ کو بتاتا ہوں حضور اتنا جانتے ہیں، جتنا میں کہتا ہوں نا اتنا صرف حضور جانتے ہیں. آج جو عشق کی بات ہے نا، جب عشق ہو جائے تو پھر بات کا دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس نے کہا صرف اتنی بات میں مصطفیٰ جانتے ہیں. وہ مرتد ہو گیا، مر گیا، قبر میں دفن کیا تو صبح لاش باہر آ گئی. عیسائیوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کی ہے، اس لیے مسلمانوں نے قبر سے باہر نکالا. ابراہیم شان صاحب دوسرے دن پھر گہری قبر کھودی گئی، اس میں میت کو رکھا. اگلے دن پھر میت باہر آ گئی. کہنے لگے یہ کسی انسان کا کام نہیں، یہ اللہ کا قہر پڑ گیا. اگر ادب مصطفیٰ نہیں کرو گے تو مٹی بھی قبول نہیں کرے گی. عزیزان گرامی، اس لیے آج کے اس مفیدل دور کے اندر ادب مصطفیٰ ضروری ہے. اگر ہم ادب نہیں کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو میلاد کا فائدہ تب ہوگا اگر ہم حضور کا ادب کریں گے، اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے، اپنے بڑوں کا ادب کریں گے. میلاد تو سجا لیتے ہیں تو بہن کا ادب نہیں کرتے. بتائیں کہ بہن کا مقام کتنا ہے. اگر بہن کے سر پہ تم ہاتھ رکھتے ہو نا تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آج ہم کتنے ہیں جو اپنی بہن کا ادب ہی نہیں کرتے. اگر بہن خرچہ مانگتی ہے تو ہم کنجوسی کرتے ہیں، اور بیگم اگر مانگے تو سارے پیسے دے دیتے ہیں. تو بیگم بہن کے لیے کچھ بھی نہیں. عزیزان گرامی، حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہونے والے. حقوق اللہ، رب کہتا ہے اپنے حقوق میں تو کمی بیشی میں معاف کر لوں گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. آج ہم نبی کا میلاد تو سجاتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں نماز عشاء ادا کرا رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، میری آماں میری والدہ آواز دے یا محمد، تو حضور فرماتے ہیں میں نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی بات کو سنوں. آج ہم میلاد تو سجاتے ہیں، ماں کا کتنا ادب کرتے ہیں. یہاں سے یہ پیغام لے کے جاؤ جناب عبدالخالق کمو صاحب کی رائشگاہ سے، یہ پیغام لے کے جاؤ کہ میلاد کا تب فائدہ ہوگا جب تم اپنی ماں کی فرما برداری کرو گے اور باپ کی فرما برداری کرو گے. عزیزان گرامی، آج ہم اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، ان کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور بہنوں کو جھڑکتے ہیں، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں، اور بڑے بھائیوں کے سامنے آنکھیں نکال. اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. اسلام کہتا ہے یاد رکھو بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہے اور بہن ماں کے درجے میں ہے. تو جس نے بڑے بھائی کا ادب نہیں نہ کیا رب کائنات کی ذات اس سے ناراض ہے. اللہ کا قہر اس پہ پڑے گا جو اپنے بھائی کی بات کو نہیں مانتا، اپنی بہن کی بات کو نہیں مانتا. عزیزان گرامی، میرے آقا آئے، انقلاب آیا، ماں کی شان بتائی، بہن کی شان بتائی، بیٹی کی شان بتائی، باپ کا رتبہ بتایا. میرے مصطفیٰ آئے تو ایسا انقلاب آیا
آپ نے سارے حقوق کو واضح طور پہ لوگوں کے سامنے رکھا اور اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے۔ لیکن آج ہم میلاد کی محفلیں تو بڑی بڑی سجاتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ، ہمارے اخلاق ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم آیا، غیر مسلم کہہ رہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اسے مہمان گھر میں رکھا اور خوبصورت اعلیٰ ترین کا بستر اسے دیا، اعلیٰ ترین بستر دیا، اور کھانا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے مہمان کے لیے بنایا۔ تو جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جو کھانا بنایا اندر بھائی وہ کتنا خوبصورت کھانا ہوگا، کتنا لذیذ ہوگا۔ جب انہوں نے کھانا کھایا، مہمان نے، کھانا بڑا مزیدار تھا کیونکہ تمام عورتوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا بنا۔ جب اس نے کھانا کھایا تو جی بھر کے کھا لیا، اور اتنا کھا لیا کہ پیٹ بھر گیا زیادہ، اور رات کے وقت پیشاب اس نے کر دیا بستر کے اوپر، کپڑے بھی خراب ہو گئے، بستر بھی خراب ہو گیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ یار حضور نے تو اتنا خوبصورت بستر دیا ہے تو میں نے بستر ہی خراب کر دیا۔ عزیزان گرامی توجہ، بس آخری جملے کی طرف جا رہا ہوں۔ جب وہ صبح اٹھا تو میرے مصطفیٰ کو علم ہو گیا تھا، آپ نے ایک طرف چھپ گئے، اس نے دائیں بائیں دیکھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب وہاں سے بھاگا تو اس وقت جو کنواں تھا، چشمہ تھا، کپڑے صاف کیے، جسم صاف کیا، اس کے ہاتھ میں انگشت تھی جو اس کے لیے بڑی قیمتی تھی۔ کہنے لگا وہ تو میں لازمی لاؤں گا۔ واپس پلٹتا ہے اپنی انگوٹھی لینے کے لیے۔ جب واپس پلٹا انگوٹھی لینے کے لیے تو سامنے کیا دیکھتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ کے ہاتھوں سے اس کا بستر جو غلیظ کر کے گیا اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ حضور کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ اخلاق ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا اخلاق یہ ہے کہ مسلمان دیکھ کر شرمندہ ہوتا ہے، اور کافر وہ تو توبہ توبہ کرتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، کہ مسلمانوں کا اپنا یہ المیہ ہے۔ انسان اپنے اخلاق اور کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم نے داڑھی مصطفیٰ نہیں رکھی، اب کیا پچھتاوے جب چڑیاں چوکے کھیل۔ اس دن بندیا ڈٹ جاوے کہ سب تیری مغروری، اس دن بندیا ڈٹ جاوے کہ سب تیری مغروری، جس دن پاک نبی نے فرمایا اے نہیں قبر جاؤ گے میرے مصطفیٰ نے ہونا کہ نہیں ہونا؟ چہرے تے داڑھی مصطفیٰ بھی نہیں ہوئے گی تو کی جواب دو؟ معاشر دے میدان جدو کھڑے ہو گے اسا داڑھی نہیں رکھی کی جواب دو گے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ؟ عزیزان گرامی توجہ کریے جی، رزق حلال کماندے، محنت مزدوری کر دے، سارا دن خون پسینے نوینا پھیری کر کے ہوندے نے لوگ، امانی گل سر تو لے کے پیرا تک پسینہ ہوندا، 2.5 من دی بوری اٹھاندے نے، پسینے نہ چور چور ہوندے، رزق حلال کمایا، نائی تے کول گئے، پیسے دیتے، اپنی داڑھی بڑھوا لی تھی، اور اے داڑھی دے بال نائی کتے سوڑتا ہے؟ نالی دے وچ۔ گنبد خضرا دے وچ میرے محبوب کی حال دیکھا کہ میرے امتی نے میری سنت نالیاں دے وچ سوڑتا تھی۔ عزیزان گرامی توجہ کریے، نماز میرے مصطفیٰ دی آنکھوں دی ٹھنڈک ہے۔ جدو خوشی ملتی ہے نا تو زیادہ جی رکھا جی ٹھنڈ پہ گئی، آج مسرت ہو گئی، آج میری آنکھاں ٹھنڈیاں ہو گئی ہیں، یہ مطلب خوشی ملی۔ تو جدو تسی نماز پڑھ دیو تو میرے مصطفیٰ دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جاتی۔ عزیزان گرامی، میلاد دا فائدہ اودو ہونا ہے جدو اسی نماز پڑھا گی، میلاد دا فائدہ اودو ہونا ہے جدو اسی اپنی بہن تے بیٹی کا خیال رکھاں گے۔ اور یاد رکھیا جی، معاشر دے میدان دے وچ اللہ تعالیٰ نے باپ نو پڑھنے کی زبان تو جہنم دے وچ دھکیلنا، اور باپ کہے گا یا اللہ میں جہنم وچ کیوں دھکیلا جا رہے ہیں؟ رب کہے گا اس واسطے تینوں میں بیٹی دیتی، وہ سر تو دوپٹہ لا کے پھر دی سی، تو کدی بھی آکھیا کہ میری بیٹی سر تے دوپٹہ لے۔ عزیزان گرامی، بڑے بھائی کو جہنم دے میں دھکیلا جائے گا، وہ بھائی کرے گا
یا اللہ مینوں جہنم وچ کیوں پھینکے جا رہے ہیں؟ فرمایا تیرے کو بہن سی، تیری بہن اور ننگے سے گھر دے وچ پھردی سی تے تو ایک دن بھی ڈکیا نہیں، اس وجہ تو تینوں جہنم دے شوہر نو پھڑیا جائے گا، جہنم دے تو دھکیلا جائے گا کہ تیرے ہاں تیرے نکاح دے وچ عورت آئی اور وہ فیشن کر دی رہی، سر تو دوپٹہ لائی پھردی، تو کبھی نہ ٹکیا، آج چل تو جہنم دے اندر ٹکیا۔ کی جواب دو؟ آج اسی بیٹیاں دی کی تربیت کرنی، اپنی بہنہ دی کی تربیت کرنی، اپنی گھروالے دی کی تربیت کرنی، فنکشن آ جائے، شادی آ جائے، عزیزان گرامی اس انداز دے کپڑے اسی پہننے ہیں، ساڑے گھروالے ایسے انداز دے کپڑے پہنتے ہیں جنہیں بہبودہ ہوتا ہے۔ زندگی چار دن دی آخری جملہ کرنا ماں کہ میں تو انہوں مغز دے کے جانا ماں میرے بھائیوں، میلاد ضرور سجاؤ، ہر کر محفل سجاؤ، ہر کر محفل سجاؤ، میں دعوت فکر دے کے جانا۔ کیوں؟ میں ہر جگہ دی یہ جملہ لازمی کہہ رہے ہوں کہ ہر کر جو محفل ہوگی، ہر کر جو محفل ہوگی، ہر بچہ ہر کر نبی دی سیرت سنے گا، وہ دا دل کرے گا یار جس نبی دی شان سید مظفر حسین شاہ صاحب نے اتنی بیان کی تھی، چل اس لیڈر دی سیرت عمل کر کے ویکھیے جیسے جنہی شاید چوکی سنی جاندی ہے نا، چوکی سنی جاندی ہے، وہ دل و دماغ دے وچ بہ جاندی ہے، تے جدوں دل و دماغ دے وچ بہ جاندی ہے تے پھر سپنے دے اندر بھی آ جایا کرے۔ کسی بندے دا تذکرہ تسی صبح شام سندے ہو نا تے او دل دماغ وچ بہ جاندا ہے، نہ ہوندے ہوئے نہیں او دا خیال بار بار آوندا رہندا ہے، جدوں بار بار خیال ہوندا ہے تے ستے پہ بھی او دا خیال آ جاندا ہے۔ اس واسطے اگر کر سیرت النبی دی کانفرنس، میلاد النبی دی کانفرنس ہوندی ہے تے سارے بچے جدوں نبی دی سیرت تے صورت دے تذکرے سنن دے تے اس لیڈر دی سیرت تے عمل بھی کرن دے۔ عزیزان گرامی، اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر ہماری دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہمیں ادب مصطفیٰ عطا فرمائے اور حقوق العباد ہوتے سانو خصوصی توجہ دے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔